بنا دیتا، جڑا کوئی زیادہ دنیا دار سی انہوں سرپرست بنا دیتا، یہ کو روپیے کھونے نے، اور سرپرست تھی دنیا داروں داڑھی منیا بناؤ، زیر سرپرستی کے زیر صدارت دنیا دار جڑے سود کھان والے نے انہوں کی رکھو، تے آخو پیغمبر نے اتنے ہونا ہے، یہ مطلب ہے تصا نبی نو کسی گندی جگہ سے بلایا، یہ نبی کا احترام ہے، ایک گستاخی ہے میرے پیغمبر کی شان کے اندر، اور یہ عقیدہ رکھنا توحید کے خلاف ہے، توحید ہے کہ اللہ کی ذات حاضر ناظر ہے، کائنات میں کوئی اور حاضر ناظر ہو سکتا، اللہ کی ذات عالم الغیب ہے، کائنات میں کوئی دوسری ذات عالم الغیب نہیں ہو سکتی، نہ نبی کی ذات، نہ ولی کی ذات، نہ پیر کی ذات، نہ کسی پہنچے بزرگ کی ذات، یہ صفتاں میرے رب دیاں نے، جڑا اللہ دیاں صفتاں غیراں شامل کرتا ہے اور اللہ کی صفتاں اندر شرک کرتا ہے، تے اللہ سانو شرک کو محفوظ فرما لے، اللہ سانو اپنے عقائد کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تے رب کی اندر فرمایا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا، اے پیغمبر میں تانوں اپنے احکامات تے گواہ بنا کے بھیجا، ومبشرا تے میں تانوں خوشخبریاں دین والا بھی، جگہ جگہ سے میرا پیغمبر خوشخبریاں دے، جگہ جگہ سے میرا پیغمبر بشارتاں سنا رہے ہیں، وَنَذِيرًا تے میں تانوں ڈران والا بھی بنا کے بھیجا ہے، سونے جیڑا میری گل منی آوے انہوں بشارتاں دئی آؤ، تے جیڑا نافرمانیاں کرے انہوں اللہ دے عذاباں تو ڈرائی آؤ، جیڑا تہاڈی گل منی آوے آنکھے لگی آوے انہوں جنت دیاں بشارتاں دین دے آگے تے لکھیا ہے وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تجری من تحتها الانہار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون۔ اے میرے پیغمبر ایمان والوں کو خوشخبریاں دے دیو، اللہ نے انہاں واسطے جنتاں تیار فرمائیاں نے، جنہاں جنتاں دے اندر ہر قسم دے پھل بھی موجود نے، انہاں واسطے پاکیزہ تے طاہر عورتاں بھی اللہ نے اوتھے رکھیاں نے کہ ہمیشہ ہمیشہ جنتاں دے اندر رہیں گے۔ اس جگہ فرمایا بشیر المخبتین، اے میرے پیغمبر جڑے عاجزی کرن والے نے انہاں نوں جنت دیاں بشارتاں سنا دیو۔ کدھر فرمایا بشیر المؤمنین، اے میرے نبی ایمان والوں بشارتاں دے دیو۔ اے رب جڑا نا مختلف مقامات تے میرے پیغمبر کی زبان تو جنت دیاں خوشخبریاں سنا رہا ہے۔ اے فرمایا مبشرن، اے نبی اساں تانوں مبشر خوشخبریاں دین والا بھی بنایا ہے، ونذیرا اساں تانوں جہنم تو ڈران والا بھی بنایا ہے، اپنے عذاباں تو ڈران والا بھی بنایا ہے۔ اے میرا پیغمبر کیویں ڈراندا ہے؟ آپ فرماتے ہیں قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، اور مکے والوں ڈر جاؤ اس رب دی پکڑ تو تے اللہ نو اکو من لو، تسی دنیا بھی کامیاب ہو جاؤ گے، آخرت کے اندر بھی کامیاب ہو جاؤ گے۔ جے تساں میری گل نہ مننی تہاڈا انتحال ہے کہ کوئی امت اٹھے گی تانوں ہلاک تے برباد کر کے رکھ دے گی۔ اے میرا پیغمبر ڈراندا بھی ہے، خوشخبریاں بھی دیندا ہے۔ اگوں کی فرمایا ہوا داعیا الی اللہ باذنہ، اے سونے اساں تانوں اللہ دی طرف بلان والا بنا کے بھیجا ہے، اللہ دی طرف دعوت دین والا بنایا ہے۔ تسی لوکاں نوں اپنی طرف نہیں بلاندے، اپنی ذات دی طرف نہیں بلاندے، اپنے صفات دی طرف نہیں بلاندے، تسی لوکاں نوں غلط راہ دی طرف نہیں بلاندے، تسی لوکاں نوں باطل دی طرف نہیں بلاندے، تسی لوکاں نوں شرک دی طرف نہیں بلاندے، تسی لوکاں نوں بدعت دی طرف نہیں بلاندے، تسی لوکاں نوں رب دے قرآن دی طرف بلاندے ہو تے اپنے فرمان دی طرف بلاندے ہو۔ وداعیا الی اللہ باذنہ، اساں تانوں داعی الی اللہ کے بنا کے بھیجے ہے۔ تے پنجویں صفت فرمایا ہوا سراجا منیرا، سونے آسا تمہوں چمکدا سورج بنایا، بولو کی بنایا ہے؟
چمکدا سورج کی مطلب تواڈے آن دے نال اساں کائنات وچوں چھٹ جڑے اندھیرے جہالت دے بیٹھن اساں اندھیرے ختم کر دیتے تواڈی نبوت دا نور روشن ہویا تواڈی رسالت دا چانن ہویا تواڈی نبوت دا دیوا جدوں بلیا اساں جہالت ختم کر دیتیاں اساں کفر دے اندھیرے ختم کر دیتے اساں شرک دے اندھیرے ختم کر دیتے بیت اللہ نو غیر اللہ دی پوجا تو پاک کر دیتا اساں مکے نو صاف کر دیتا اساں مدینے نو پاک دے مطہر بنا دیتا اور سراج منیرا اے نبی اساں تانوں چمکدا سورج بنایا جویں سورج چمکدا ہوئے تے کسے ہور چانن دی لوڑ پیندی بولو چانن دی لوڑ پیندی ہن گل سمجھو جدوں سورج دوپہری چمکدا ہوئے پھر موم بتی دی لوڑ بولو پیندی پھر دیوے دی لوڑ نہیں تے پیندی پھر بیٹری دی لوڑ نہیں تے پیندی پھر بلباں دی لوڑ باہر جا کے نہیں تے پیندی اندر اندھیرے دے اندر تے پیندی ہے باہر جتھے سورج دی روشنی پہنچ رہی ہے اور دیکھو نہ بیٹری دی لوڑ ہے نہ موم بتی دی لوڑ ہے نہ دیوے دی لوڑ ہے نہ کسی ہور روشنی دی لوڑ ہے اے سورج اللہ ہی چڑھے تے ساری دنیا نو نور منور کر دیندا ہے فرمایا سونے اساں تینوں چمکدا سورج بنایا ہے اور تیرے آن تو بعد کسی ہور نبوت دیاں ضرورتاں رہ گئیاں کسی ہور امامت دیاں ضرورتاں بولو رہ گئیاں اور پتہ لگا کہ میرا پیغمبر چمکدا سورج ہے اس سورج کی روشنی کے اندر نہ دیوے کی لوڑ ہے نہ موم بتی کی لوڑ ہے نہ کسی لالٹین کی لوڑ ہے نہ کسی بتی کی ضرورت ہے میرا نبی سورج بن کے آیا ہے اور ان اماماں دیاں موم بتیاں دی ضرورتاں بولو رہ گئیاں نہیں رہ گئیاں جڑا سورج کی روشنی تے ہوندیاں بھی موم بتی بال کے ویلے کھلوڑے انہوں کی آکھو گے تے میرا پیغمبر چمکدار سورج بن کے آئے تے جڑا آکھے کہ نہیں نہیں اساں محبتیاں بھی بالنیاں نے محبتیاں بالن تو بغیر سورج نظر نہیں آنا جدوں تک اسی انہاں دی گل نہ مننی تے اسی نبی دی کیویں مناں گے وہ عقل مند ہے اللہ پٹھے پاسے قوم نو لگا دیتا ساڈے رہنماواں نے اللہ ساڈے رہنماواں نو بھی ہدایت نصیب فرما دے اے قوم سیدھے پاسے لگاؤ جدوں سورج ہوے بتی دی ضرورت نہیں جدوں میرا پیغمبر ہوے نہ کسی نبی دی نبوت دی ضرورت ہے نہ کسی امام دی امامت دی ضرورت ہے نہ کسی پیر دی پیری دی ضرورت ہے اس وقت اطاعت اگر کی جا سکتی ہے صرف محمد رسول اللہ دی کی جا سکتی ہے دوجیاں دی گل منو لیکن جتھے گل نبی دے مخالف آ جائے اسے بولو مننی نہیں مننی اللہ سانو یہ بھی مسئلہ سمجھن دی توفیق عطا فرمائے اور سورج کو ساری روشنیاں روشنی لے کے اپنے آپ کو منور کر دیا اے نبی سورج بن کے آیا اماماں نے نبی کو روشنی نہیں تے اپنے دینے روشن کیتے جہدے کو امام روشنی لیندے رہے اسی کیوں نہیں رہ سکتے جہدے کو امام ابو حنیفہ نے روشنی لئی جہدے کو امام شافعی نے روشنی لئی جہدے کو امام مالک نے روشنی لئی جہدے کو امام احمد بن حنبل نے روشنی لئی جہدے کو امام ابن تیمیہ نے روشنی لئی جہدے کو امام پیر عبد القادر جیلانی نے روشنی لئی اور جہدے کو ساری دنیا دے امام تے پیر روشنیاں لے رہے ہیں کیا تسی دے کو روشنی نہیں لے سکتے یا تانوں روشنی کیوں نہیں دے گا اور سراج منیر بن کے آیا ہے کوئی لین والا تے بنے انہوں نے اپنی روشنی عام کر دیتی ہیں اللہ سانو پیغمبر دیے نہ صرف سانو صحیح معنی میں منن دی توفیق عطا فرمائے اور اللہ سانو اپنے عقائد کی اصلاح کرنے دی توفیق عطا فرمائے سبحان ربک رب العزت عما یصفون الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله آئے کلام سماعت فرما لو ایسے ہی مسجد کے اندر جتنے تسی تشریف فرماؤ 22 اپریل یعنی پرسوں روز اتوار بعد نماز عشاء انشاءاللہ الرحمن ایک قرآن و سنت پروگرام فہم قرآن و سنت پروگرام ہو رہے ہیں پروفیسر نصر اللہ خان مظفر صاحب گجرانوالہ تو تشریف جا رہے ہیں انشاءاللہ سیرت النبی کے موضوع پہ خطاب فرمائیں گے
سارے ساتھی تشریف لے آیا جی، شادی نماز با جماعت پڑھیا جی، اور اس کے بعد حضرت کا خطاب